بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، سلامتی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ لاکھوں درود و سلام تاجدار مدینہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں درود و سلام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ہم ذکر کر رہے تھے ایام محرم الحرام کے۔ یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں امام حسین کی مکہ سے روانگی کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو کچھ لوگوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ وہاں پر نہ جائیں کہ حالات آپ کے حق میں سازگار نہیں ہیں۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل کون تھے؟ مسلم بن عقیل حضرت علی کے بھتیجے تھے اور امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو کوفہ میں نعمان بن بشیر کی حکومت تھی، آپ گورنر تھے۔ جب مسلم بن عقیل پہنچے تو لوگ دوڑتے ان کی بیعت کے لیے آئے اور اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل کے نعرے لگانے والوں نے کہا کہ حضور یہ تو ایک دن کی کارکردگی ہے، دیکھیے کہ 2-4 دن میں کیا ہوتا ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ 2-4 دن میں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب یہاں پر یہ مناظر یزید کے چاہنے والے بھی دیکھ رہے تھے، یزید کے وفادار بھی دیکھ رہے تھے۔ یزید کے چاہنے والوں اور یزید کے وفاداروں نے اسے خط لکھا کہ تم نے تو بڑا نرم بندہ گورنر لگایا ہوا ہے۔ 40,000 لوگ مسلم بن عقیل کے قافلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور نعمان بن بشیر کو کرسی سے اتار کر مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے۔ یزید جو کہ ایک انتہائی شاطر آدمی تھا، اس نے ایک آدمی کو عبید اللہ بن زیاد کی طرف دوڑایا جو ایک علاقے کا گورنر تھا اور انتہائی ظالم تھا۔ یزید نے اس سے کہا کہ پہلے تمہارے پاس ایک صوبہ تھا، تم ایک صوبے کے گورنر تھے، جاؤ تمہیں دوسرا صوبہ بھی دیا، لیکن ایسا کرو کہ فوراً کوفہ پہنچو اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو، اور پھر بھی اگر کوئی ان کا ساتھ دے تو اسے قتل کر دو۔ اب وہ آدھی رات کو کوفہ میں یوں داخل ہوا کہ جبہ پہنا، چہرہ چھپایا اور لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے۔ وہ چپکے سے داخل ہوا اور نعمان بن بشیر کو معزول کیا، گورنر ہاؤس پر قبضہ کیا اور تمام ذمہ داران جو وہاں پر موجود تھے ان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ صبح تک اگر تم نے حالات میرے حق میں نہ کیے تو اچھا نہیں ہوگا۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ 40,000 لوگوں کا ساتھ تھا۔ صبح ہوئی اور جب آپ کوفے کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو وہاں پر 5 سے 7,000 آدمی نماز پڑھنے آیا، اور جب مغرب کا وقت آیا اور نماز کی صفیں بندھیں تو 10 سے 12 صفیں تھیں، لیکن جب مسلم بن عقیل نے سلام پھیر کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی بندہ موجود نہ تھا۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور عرب کا یہ رواج تھا کہ دشمن کو سخت سزا دیں کہ باعث عبرت بنے۔ مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کے ایک اونچے مینار پہ لے جایا گیا اور وہاں سے آپ کو گرا کر شہید کر دیا گیا۔ اور یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد آپ کی لاش کو کوفہ کے ایک چوراہے میں لٹکا دیا گیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور پھر وہی ہوا کہ آتے جاتے لوگ دیکھتے اور مائیں اپنے بچوں سے یہ کہتی کہ ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا، حالات بہت خراب ہیں اپنے گھروں کے اندر۔ شہادت سے ایک رات پہلے مسلم بن عقیل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھ چکے تھے کہ آپ یہاں پر آ جائیے، یہاں پر حالات سازگار ہیں، حالات آپ کے حق میں ہیں۔ جب یہ خط امام حسین کو ملتا ہے تو آپ مکے سے کوفے کی جانب چل پڑتے ہیں۔ راستے میں آپ کو فرزق شاعر ملا، محب اہل بیت تھا۔ امام حسین سے عرض کرنے لگا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ فرزق شاعر کہنے لگا کہ نہ جائیے گا، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔
اور اگلی بات یہ کہی کہ حضور میں مسلم بن عقیل کی لاش کو کوفہ کے چوک میں لٹکتا دیکھ کر آیا ہوں۔ امام حسین فرزند حیدر کرار پوچھتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں کہ میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کسی کے آگے جھکا ہوا تو نہیں تھا؟ عرض کی کہ نہیں۔ تو پھر امام حسین فرمانے لگے کہ اگر مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا، لیکن جھکے گا نہیں۔ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سرے حسین ملا ہے یزید کو، لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔